نفل کے لیے وقت نکالتا ہے, علم سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے, تو اس وقت آدمی کے پاس ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رک جا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں, لا میرا ایک کام آ گیا, ہوٹل پہ کھڑا ہو گیا, چائے پی کے نکلتے ہیں, لا مسالہ بھی کھا کے نکلتے ہیں, پھر بولے گا لا تھوڑا کام بتاتے ہوئے نکلتے ہیں, تو تجھ کو اس نے گمراہ کر دیا. کیا کیا؟ گمراہ کر دیا, گمراہ کیا. تیرا قدم جانے کا صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے, لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا, لیکن تو یہاں چاہ کے ہوٹل پہ کھڑا ہو گیا, بازار میں کھڑا ہو گیا, مسالے کھانے میں ہو گیا, کچھ وقت کے بعد تیری روزی آ کے کھڑی ہو گئی. تو روزی بھی آنا جب دین کے سیکھنے کے بعد دین کی بات آ جائے, اللہ کے رسول کی عبادت کی بات آ جائے, نبی پہ درود و سلام کی بات آ جائے, قرآن کا وقت ہو, قرآن کے کھولنے کا وقت آ جائے, نماز 5 ٹائم کی پڑھنے کا وقت آ جائے, اور تمہاری روزی جب تم بھاگنے لگو, تو یہ تمہارے اندر جین اور انسان کا وسوسہ ہے. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا وسوسہ ہے؟ جین اور انسان کا. جین اور انسان کا وسوسہ ہے, کیونکہ قرآن فرماتا ہے من الجنۃ والناس, ہاں تمہیں جین اور انسان دونوں مل کر وسوسے پیدا کریں گے دلوں کے اندر. کیا کریں گے؟ وسوسے پیدا, دلوں میں پیدا کریں گے وسوسے, اور اس وسوسوں میں تم پھنس جاؤ گے. تم سوچو گے میں نیک کام میں لگاؤں, نہیں نیک کام میں نہیں لگائے تو بھٹک گیا ہے. تجھے سیکھنا تھا دین, دین سیکھنا اتنا بہتر بتایا کہ سیدنا غوث اعظم علیہ السلام اپنی ماں سے الوداع کر دیا. 5 سال کی عمر کے اندر گھر چھوڑ دیا, بغداد آ گئے. گلانی کے رہنے والے تھے, گلانی علاقہ چھوڑ کر آپ بغداد میں آ گئے اور اپنی ماں کو الوداع. 5 سے 7 سال کی عمر, 7 سے 11 سال کی عمر تک کا, حدیثوں میں 11 تک کا ہے, 9 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, لیکن مد نظر رکھتے 11 سال پرفیکٹ ہے. تو 11 سال کی عمر میں ماں سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آخری کیا بولا؟ آخری سلام. ماں جانتی ہے, بیٹے کو کھلایا پلایا, 40 دینار دیے, اور کہتی ہے بیٹا الوداع. اس مدرسے میں درس لینا, جب کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے 17 پارے حافظ تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 17 پارے کے حافظ تھے, منہ پہ آتا تھا قرآن, پیٹ سے نکلے تو ماں کے. لیکن علم سیکھنے کے لیے آپ کو گلانی سے بغداد آنا پڑا, اور ماں کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑا. اور ماں بھی ولی ہے, جانتی ہے آج تیری میری آخری ملاقات ہے. اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی, لیکن تو میرا منہ نہیں دیکھ پائے گا. اس لیے نہیں دیکھ پائے گا کہ تو ایک علم حاصل کرے گا, اور وہ علم حاصل کرنے کر دنیا کو اتنا پہنچائے گا, نبی کے دین کو پھیلائے گا, نبی کے دین میں گم ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا ہو جائے گا؟ نبی کے دین, نبی کے دین پھیلانے میں تو گم ہو جائے گا. تیری ماں کی رخصتی ہو جائے گی, یہاں تک کہ غوث اعظم تیری اولاد کی بھی رخصتی ہو جائے گی, لیکن تو دین پھیلاتے رہے گا. بالکل سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم. ماں, باپ, بھائی, بہن, بیٹا, بیٹی, عورت, ماں, بھائی, بہن, بیٹا, بیٹی اور آدمی, جب بندگی میں لگتا ہے بندہ تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. کیا ہو جاتے ہیں؟ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. جب تک تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حضور میں تم کھڑے ہوگے, جب تم قیام میں کھڑے ہو جاؤ گے ہاتھ باندھ کر یا قرآن کھول کر, تو قرآن کھول کر بھی ہو یا نماز کے اندر ہو, اس وقت آدمی کو چاہیے ساری سے چھوڑ دے, عورت سے لے کے بچے تک, باپ سے لے کے ماں تک, کاروبار سے لے کے اپنے کھانے پینے تک, سب چیز کو چھوڑ کر اگر وہ نماز میں قائم ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. کیا ہے وہ عبادت؟ وہ عبادت ہے. عورت آدمی کے مشغول رہی باتوں میں نماز پڑھ کر, نماز باندھ لی, آدمی کے اندر گھومے, کیا کرتا ہوگا؟ بچوں کے اندر گھومے, کھیلنے گیا, لگ نہ جائے, کھانا اسٹوو پہ پکڑیا ہے پرامت سے, جل نہ جائے, پیسہ لے کر آئیں گے, آج میں یہ خریدوں گی, یہ لاؤں گی, یہ کھٹتا ہے گھر میں, وہ لاؤں گی. آدمی ہے, اسی طرح آدمی وسوسہ لاتا ہے. چالو نماز کے اندر
آج جتنا پیسہ آئے گا میں یہ کام کروں گا, آج عورت کے پاس بیٹھ کے یہ بات کروں گا, آج بچوں کے لیے یہ لاؤں گا, آج میں کھانا یہ کھاؤں گا. ارے تو رب کی عبادت میں ہے کہ اپنے کاروبار اپنے گھر بار کے اندر بیٹھا ہے. صحیح. من الجنة والناس. کبھی عورت بھی وسوسہ ناکھے گی آدمی کے دل میں, کبھی ماں بھی وسوسہ ناکھے گی, کبھی بیٹا بھی ناکھے گا, کبھی پیسہ بھی ناکھے گا, کبھی کھانا بھی ناکھے گا, کبھی دوست بھی ناکھے گا. اور جب تم وسوسے ناکھتے ہو اپنے دلوں کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے دوری بنا لیتا ہوں. کیوں؟ جب تو میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے نماز میں, صحیح, سبحان اللہ, جب تو میری تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو نے سب تعریف میرے لیے کری. میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں تیرا مالک ہوں, ہر چیز کا مالک ہوں. اس وقت تو یہ بولتے بولتے زبان سے بولتا ہے. صحیح, کیا ہے؟ زبان سے بولتا ہے. زبان سے تو بولتا ہے, لیکن جس جگہ پر میرا ٹھکانہ ہے وہاں تک تو نے پورے گھر بار کو نہ کرا. صحیح. صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے نہیں نکلتا, رٹتا ہے. صحیح. اب سننا سمجھ میں آ رہی تمہارے کیا بولا؟ رٹتا ہے, رٹتا رٹتا سب کو آتی ہے. الحمد کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا لیا, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک. آئے آئے آئے, سبحان اللہ, سبحان ہر حمد و ثنا مولا تیرے لیے. سبحان اللہ. کیا تعریف کری سبحان اللہ بول کر. لیکن بندہ رٹتا ہے, ثنا بھی آتی ہے, الحمد بھی آتی ہے, سورہ کوثر انا اعطینا بھی آتی ہے, سورہ اخلاص بھی آتی ہے. خیال عورت کا ادھر گیا, آدمی کا خیال گیا ادھر, لیکن وہ رٹتا رہا. کیا کرتا ہے؟ رٹتا ہے. لیکن وہ رٹتا رہنے کے باوجود بھی بہرحال اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا نہیں کرتا اس کے انڈر میں ہے. لیکن رٹنا ایک عبادت الگ ہے. رٹنا عبادت الگ ہے. رٹنے والا انسان کو خود احساس ہوتا ہے میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. صحیح ہے, صحیح. وہ جانتا ہے نمازی کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, خیال میں کوئی اور آ گیا. میں تو نماز کے اندر تھا, سجدے میں سر تھا, سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا تھا, خیال میں کوئی اور تھا. قرآن کی آیت رٹ رہا تھا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن قرآن کی آیت تو زبان سے پڑھ رہا تھا, لیکن دل میں وسوسہ کچھ اور چل رہا تھا. جب تک قرآن کی آیت اللہ کی حمد و ثنا نماز کے اندر وسوسے باہر نکال کر اگر بندہ بندگی کرتا ہے تو رب اس کے سامنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے؟ رب اس کے سامنے ہے, اور وہ رب کے سامنے ہے. ورنہ تو رٹتا ہے نماز میں, صحیح, لیکن تیرا دل خیال کہیں اور گیا ہے. جب تیرا دل اور خیال اور گیا اور نماز پڑھی پھر تو دعا مانگتا ہے تو کیسے تیری دعا قبول ہوگی؟ تو نے تو اللہ کے ساتھ گفتگو کے اندر اپنی ماں کو بھی جوڑ دیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ حمد و ثنا تیری. میری ماں کیا کر رہی ہوگی؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج میری عورت سے یہ بات کروں گا, یہ کھانا کھاؤں گا, اتنے پیسے میرے کمانے کے ہیں. ارے اللہ کی عبادت میں ہے, یہ وسوسہ ہٹا. کیا بات ہے. جب تک دل میں سے یہ وسوسے رٹنے والی نماز تم نہیں چھوڑو گے, دل سے خود نماز پڑھتے ہو جاؤ گے, یہ ہاتھ پھیلاؤ گے, یہ سمیٹنے نہیں دے گا اللہ ہاتھ کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ پھیلے, رب کے سامنے پھیلا دیے ہاتھ, تو سمیٹنے نہیں دے گا. کہتا ہے ہاتھ سمیٹنے کے پہلے تیری دعا کو مقبول کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری دعا کو قبول کروں گا. لیکن آج دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ, صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ, صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ, صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ. کیوں نہیں ہو رہی دعائیں قبول ہماری؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں رٹی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ رٹی ہوئی نمازیں ہیں. آج رٹی ہوئی نمازیں نہیں ہوتی تو یقیناً ہمارے گھروں کے تنتر بدل گئے ہوتے ہیں. ماں کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو رحمت برسات عطا فرما, اس کا درجہ بلند کر دے. ماں بولتی بیٹا میرا کہ نہیں مانتا.
आदमी बोलता है मेरी औरत कहना नहीं मानती, औरत बोलती मेरा आदमी कहना नहीं मानता, बेटे बोलते मेरे मसले हल नहीं होते, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे, औरत बोले मेरा आदमी मेरे लिए दुआ करे, आदमी बोले औरत के लिए दुआ, औरत मेरे लिए दुआ करे, औरत आदमी के लिए दुआ करे। कैसे कबूलात होगी? क्योंकि तुम्हारा सुजूद सही नहीं है, सही तुम्हारा सजदा या जुदान, तुम्हारा सजदा सही नहीं है, तुम्हारा रुकू सही नहीं है, तुम्हारा कोमा सही नहीं है, तुम्हारा कायदा सही नहीं है, तुम्हारा तसव्वुर भी सही नहीं है। सही तसव्वुर में जब तुम बैठे हो तैयाद के अंदर भी वो भी सही नहीं है, ख्यालत कहीं और है, नमाज कहीं और है। सही सही बिल्कुल। नमाज तो रिया अल्लाह के लिए, जान नमाज भी छा दी, वजू भी छा दिया, लेकिन तुम मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद दिल का रख लीजिए। सही आप खुद कह देंगे कि सही है या गलत है बात। सही है, सही है कि तुम्हारी नमाज आज कबूलात पर क्यों नहीं है, तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं है। आज मैं कहता हूँ मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए, मेरी बीवी सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन आज वो सही रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि कोताही मुझ में है, रब के देने में नहीं है। सही रब के देने में नहीं है। रब पे शक मत कर, नबी के वसीले पे शक ना कर, ना रब पे सही कर, ना नबी के वसीले पे सही कर। अरे नबी का वसीला पूरी कायनात खड़ा कर देता है। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात। आज हम रब पे शक कर रहे हैं, नबी के वसीले पे शक कर रहे हैं। आज इसीलिए दुनिया वालों को कहना पड़ता है तुम मेरे हक में दुआ कर। सही क्यों कहे किसी को दुआ करने का? तेरा भी रब वो, दुआ करने वाले का भी रब वो, तेरा भी नबी वो, उसका नबी भी वो, तेरी नमाजी उसकी भी नमाज, फिर दुआ किसी और को क्यों? सही क्यों खुद नहीं मांगता नमाज? क्यों खुद ऐसी नमाज नहीं पढ़ता जिससे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई जाए, समेटने के पहले तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती कि हमारे वस्व से भरा हुआ है। जिन्नत वन्नास मिनल जिन्नत वन्नास, जीन और इंसान ने वस्व से पैदा कर रखे हैं। जीन वस्व से जब नाचता है, सही जब तुम अच्छी राह पे खड़े जाने की कोशिश करते हो और तुम मुकम्मल अच्छी राह पे खड़े हो गए हो, जब तुमने हक की नमाज पढ़ ली, तमाम वस्तुओं से निकाल कर फेंक दिए, जब जिनका काम होता है कब मैं इसको बहकाऊं, सही तुम्हारी मुकम्मल नमाज होने के बाद तुम बहकोगे, उससे दुश्मनी लड़ाई फिर चालू होगी। हम तो अभी इंसानों से लड़ रहे हैं। सही है, अभी इंसानों के वस्तु से हमारे दिलों में से नहीं निकला है। सही और जब इंसान नमाज के अंदर अपने वस्तु से नहीं भूलेगा, जब तक वो माँ अपने बेटों के लिए दुआ तो कर दे, सित्तर वली के बराबर उस माँ की दुआ है, पर वो माँ की दुआ ध्यान रखिए। वो माँ जो मूसा की थी, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वो माँ जो मूसा की माँ जैसी है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वो माँ जो मूसा की थी, जिसकी दुआ से रब भी नरम हो जाता, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब भी नरम हो जाता और कहता है रहमान से देखूंगा मूसा को। ये मूसा आज मुझसे उल्लत से बात मत करना, आज कड़क से बात मत करना, आज जलाल से बात मत करना। रब फरमाता है ये रब कभी तूने नहीं बोला, आज क्यों बोलता है? इसके लिए मूसा तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है और उस वक्त मेरी माँ रुखसत हो चुकी है। मेरी माँ के जिंदा रहने से क्या फर्क पड़ता था? ये फर्क पड़ता था कि जब तू मुझसे कोई तौर पे मिलने आता है तो तेरी माँ मुसल्ला बिछाकर मुझ पे नमाज में घुसती और नमाज के बाद हाथ फैला के दुआ मांगती, कहती अल्लाह मेरा मूसा जलाली है, तू उस पे रहम करना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, और मैं तेरी माँ की दुआ कबूल कर लेता, सुभान अल्लाह। तो मूसा तेरी माँ जिंदा न लिए दुआ मांगने के लिए तेरे पास कोई बाकी नहीं है, अब सोच समझ के बात करना। सही, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो नमाज चाहिए जो माँ हाथ उठाए तो बेटा सुधर जाए, सुभान अल्लाह। माँ भी तो ऐसी हो, सही है, माँ भी ऐसी हो कि हाथ उठाए तो ऐसे उठाए जो हक हो और रहमान है मौला, सुभान अल्लाह। मौला कौन है? रहमान, बिगर शक करने वाली जात है। हमने तो शक कर दिया उसको बोलकर,